تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، ان کی اپنی زبان تھی عربی، قرآن بھی عربی میں تھا، لیکن پھر بھی استاد سے، معلم قرآن سے سیکھنا پڑتا تھا، سمجھنا پڑتا تھا کہ اس کا مقصد پس منظر یہ ہے۔ تو یہ قرآن کریم کا ایک منفرد اعزاز ہے۔ اس کی دو حیثیتیں ہیں، ایک اس کی تلاوت اور ایک اس کی فہم، تفہیم، سمجھنا۔ تو قرآن کریم کو باقی کتابوں سے یہ الگ اعزاز حاصل ہے۔ باقی دنیا کی تمام کتب اگر بغیر سمجھے پڑھیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، پڑھتے رہیں بے شک، ایک بار نہیں، اس ڈائجسٹ، ناول، آرٹیکل، اخبار کو جتنی بار مرضی پڑھ لیں کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن قرآن کریم کو یہ ایک منفرد خصوصیت حاصل ہے کہ اس کو بغیر سمجھے پڑھیں پھر بھی فائدہ ہوتا ہے، ثواب پھر بھی ملتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشہور ہے، اس بات کو تقریباً ہر آدمی جانتا ہے کہ قرآن کریم کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں انسان کے اکاؤنٹ میں لکھی جاتی ہیں۔ اور اس کی مثال آپ دیں گے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مثال کس سے دی؟ الف لام میم سے دی۔ اب یہ قرآن کریم کی صورتوں میں، مختلف صورتوں میں یہ حروف مقطعات لکھے ہوئے ہیں، الف لام را، الف لام میم را، ہا میم۔ کوئی ان کا معنی کرتا ہے؟ کبھی کسی نے اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ کسی نے سمجھایا ہے؟ کسی بھی ترجمے میں ان کا ترجمہ لکھا ہوا ہے؟ نہیں لکھا ہوا۔ تو مثال کی اسی کی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الف لام میم، تو فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک ہے بلکہ یہ 3 ہے۔ الف کا الگ ثواب، لام کا الگ ہے، میم کا الگ ہے، تو 30 نیکیاں۔ اب اس کو سمجھا تو نہیں ہے نا، پڑھا ہے، اس کی تلاوت کی ہے، تو اس پر بھی اللہ اسے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہاں صرف عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تلاوت رائے گاں نہیں جاتی، ضائع نہیں ہوتی، جبکہ باقی کتابوں کی ریڈنگ، اب یہ بھی فرق ہے، باقی کتب کے پڑھنے کو ریڈنگ کہتے ہیں، قرآن کریم کے پڑھنے کو ریسائٹنگ کہتے ہیں۔ اس کے لیے الگ ہی علیحدہ ہے، لفظ ہی علیحدہ ہے، تلاوت۔ تو ترجمہ پڑھنے کو تلاوت نہیں کہتے، تلاوت کسے کہیں گے؟ اسی انداز کو، انہی حروف کو، انہی الفاظ کو جیسے اللہ نے نازل فرمایا تھا۔ یہ وہی حروف ہیں، یہ وہی الفاظ ہیں جو جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے تھے اور آپ نے سنے تھے۔ اس لیے یہ وحی مطلوب ہے، ایسی وحی جو تلاوت کی جاتی ہے، اور ایک اور بھی وحی ہے جس کو وحی غیر مطلوب کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ احادیث طیبہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال، فرامین، آپ کی باتیں، وہ بھی وحی ہی ہے، مگر وہ وحی غیر مطلوب ہے، اس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ یہ وحی ہے جس کی باقاعدہ تلاوت کی جاتی ہے۔ تو وحی جو بھی اللہ کے پیغمبر کی زبان سے نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ وحی ہی ہے۔ وہ جس بھی موقع پر نکلے، جس انداز میں نکلے، جس مناسبت سے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میری زبان سے ہمیشہ حق ہی نکلتا ہے۔ تو جو الفاظ، جو حروف من و عن ہو بہو آج ہمارے سامنے ہیں، یہ وہی ہیں جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائے تھے، اس کے اندر رد و بدل نہیں ہوا اور نہیں ہو سکتا۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ، باطل، جھوٹ اس کے اندر نہ آگے سے آ سکتا ہے، نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، نہ دائیں سے آ سکتا ہے، نہ بائیں سے آ سکتا ہے۔ اس کی حفاظت بڑی زبردست اللہ نے کی ہے۔
इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इसके मुहाफ़िज़ हम खुद हैं, इसकी हिफाजत अल्लाह ने फ्री नहीं छोड़ दी। असबाब अलग अलग हैं, लोगों को हिफ्ज़ पे लगा दिया, याद करने का निज़ाम बना दिया, रिटन तहरीरी सूरत में आ गया, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसकी हिफाजत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाई हैं। वो सारे इंतज़ामात मालिक कायनात ने ख़ुद फरमाए हैं। तो यही वो एक दस्तूर है, यही वो एक ज़ाब्ता है, यही वो एक आईन है जिसके अंदर तरमीम का किसी को कोई हक हासिल नहीं है। दुनिया के जितने आईन हैं, दस्तूर हैं, उनके अंदर तरमीम तरामीम होती रहती हैं, मगर अल्लाह ताला के बनाए हुए आईन ज़ाब्ता दस्तूर में कोई तरमीम की अथॉरिटी किसी के पास नहीं है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो एक बड़ा मशहूर वाक़या है, 28वें पारा की आखिरी सूरत है, उसको सूरतुत तहरीम कहते हैं। या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक। ऐ नबी, अब वाक़या ज़रा दूसरी तरफ चला जाएगा, अगरचे हमारा टॉपिक नहीं है, इख्तिसार के साथ फिर बात आपको शायद समझने में मुश्किल पेश आए कि ये क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा शहद अपने लिए हराम कर लिया कि आइंदा मैं शहद इस्तेमाल नहीं करूँगा। अब क्यों नहीं करूँगा, क्या उसको छोड़ें, बंद कर दिया शहद खाना। आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊपर शहद की पाबंदी लगा रहे हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही भेजी, या अय्युहन नबिय्यु, ऐ नबी, लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको अल्लाह ने हलाल किया है आप उसको हराम क्यों करते हैं। ये वही है, ये मतलूब है। ये 28वें पारा की आखिरी सूरत है। तो क्या पैगाम दिया, ये एक ऐसा आईन है कुरान मुक़द्दस जिसके अंदर तरमीम की किसी को कोई इजाज़त, कोई गुंजाइश नहीं है, किसी को नहीं है। ये अल्लाह का ज़ाब्ता है, अल्लाह का कानून है, अल्लाह का दस्तूर है, इसलिए यही है, क़यामत तक है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, बल्कि खुद कुरान में भी है, युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। आयात नाजिल होती हैं, उन्हीं आयात को सुनकर बहुत से लोग गुमराह भी हो जाते हैं और बहुत से लोगों को हिदायत भी मिलती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे कि यही कुरान है कि जिसकी वजह से कौमों को अरूज मिलता है, कौमों को ज़वाल मिलता है। हज़रत नाफ़े रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, एक दफ़ा मेरी हज़रत उमर से मुलाकात हुई तो मैंने हज़रत उमर से पूछा कि आजकल मक्का का गवर्नर किसको बनाया है। नाफ़े फरमाते हैं, वो मैं भी गवर्नर रहा था किसी ज़माने में, फिर मैं टर्मिनेट हो गया, ड्यूटियाँ बदलती रहती थी। तो मैंने पूछा आजकल कौन है मक्का का गवर्नर। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हमारा आज़ाद करता ग़ुलाम इब्ने अब्ज़ी है। नाफ़े कहते हैं कि मैंने बड़ा हैरान होकर पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन, एक आज़ाद करदा ग़ुलाम को आपने मक्का का गवर्नर बना दिया है। अजूबा था, ग़ुलाम फिर आज़ाद करदा, फिर आज गवर्नर की पोस्ट पर कैसे मुमकिन है ना। ये आज ही हमारे ज़हनों में भी ये सवाल होता है, ये मिनिस्टर बन गया, ये क्यों बन गया, ये प्राइम मिनिस्टर बन गया, ये क्यों बन गया, इसका ज़रा दाएं बाएं पस मंज़र चेक करो, क्या है ये। तो हज़रत नाफ़े के ज़हन में भी यही बात थी, ग़ुलामों की कोई वैल्यू, कोई स्टेटस मुआशरे में था नहीं, क्या उनके साथ सलूक होता था ये एक अलग उन्वान है। लेकिन बहरहाल हैरानी से पूछा तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हाँ, मैंने उसको इसलिए गवर्नर बनाया है कि वो एक बेहतरीन कारी कुरान है और एक बेहतरीन मीरास के आलिम है।
وہ علم اچھا رکھتا ہے اور قرآن اس کو اچھا آتا ہے، قرآن کے مسائل اسے اچھے یاد ہیں، قرآن اچھی تلاوت کرتا ہے، اس لیے میں نے میرٹ پالیسی بنا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آپ کے میرٹ پالیسیوں میں یہ میرٹ پالیسی نہیں ہوتی تھی کہ اس کا معاشرے میں اسٹیٹس اور ویلیو اور حسب نسب مال اور دولت وغیرہ کیا ہے، بلکہ آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ یہ قرآن کا بہترین عالم ہے، قرآن کو بہترین سمجھنے والا ہے، اس لیے میں نے اس کو اس پوسٹ پر لگا دیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے جو قوموں کو عروج عطا کرتا ہے اور قوموں کو زوال عطا کرتا ہے۔ آج اس کو اگر گورنری کی سیٹ ملی ہے تو اسی قرآن مقدس کی وجہ سے ملی ہے کہ یہ قرآن کا بہترین عالم ہے۔ تو قرآن مقدس، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، پڑھے اور پڑھائے نہیں، سیکھے اور سکھائے۔ آپ کی باتیں بڑی مختصر ہوتی تھیں مگر اس کے مفاہیم مطالب بڑے وسیع ہوتے تھے، تو آپ نے پڑھنے پڑھانے کا نہیں فرمایا، سیکھنے سکھانے کا فرمایا۔ سیکھنے سکھانے میں پڑھنا بھی آ جاتا ہے، سیکھنے سکھانے میں تلاوت کی درستگی بھی آ جاتی ہے، سیکھنے سکھانے میں ترجمہ بھی آ جاتا ہے، تفسیر تشریح اور اس کے اندر سے جو مسائل نکلتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ اور قرآن خود کہتا ہے، قرآن مجید میں ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے اس کو نصیحت کے لیے بڑا آسان بنا دیا ہے۔ نصیحت کے لیے آسان ہے، کوئی اگر نصیحت حاصل کرنا چاہے تو وہ قرآن کریم سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے، بڑی سہولت سے کر سکتا ہے، کوئی مشکل کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ اور دوسری اس کی حیثیت ہے قرآن مجید میں سے مسائل نکالنا، یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ نصیحت کیا ہے؟ سب سے پہلے نصیحت میں اپنے عقیدے کو درست کرنا، نظریہ ٹھیک کرنا، اپنے دل دماغ سے شرک کے وائرس نکالنا، ایمان کو درست کرنا۔ اور اگر مبالغہ نہ ہو بلکہ علماء ہی بات کہتے ہیں، قرآن کریم کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، والدین، پڑوسی، کولیگز، دوست، میراث کے مسائل، حلال حرام، بہت ساری باتیں ہیں۔ ان تمام باتوں میں اللہ نے 80% اگر کوئی مسئلہ بیان کیا ہے تو وہ فقط عقیدے کی درستگی کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ ٹاپک ہے، ٹاپک میں عقیدہ سب سے پہلے ہے، ٹاپ پر ہے، عقیدہ توحید ہے، رد شرک ہے، رد کفر ہے، منافقت کا رد کرنا ہے۔ یہ 80% مسئلہ قرآن کریم میں بیان ہوا ہے، باقی 20% تمام مسائل اکٹھے کریں تو ایک بنتا ہے۔ تو قرآن کریم کے نزول کا اصل مقصد تو یہی ہے کہ انسان اس سے نصیحت حاصل کرے۔ محض تلاوت کرنا اس کا مقصد نہیں ہے، یہ پہلے عرض کیا، ثواب ہے کوئی شک نہیں، مگر مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم کو سمجھنا، سمجھ کر اس کو اپنی عملی زندگی میں لے آنا، پریکٹیکل لائف۔ قرآن کریم ایک پریکٹیکل لائف، عملی زندگی گزارنے کا دستور اور ضابطۂ حیات ہے۔ آج ہماری ترجیحات تبدیل ہو گئی ہیں، اب جو قرآن کریم کا مقصد تھا وہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کیا چل رہا ہے، قرآن کریم کے مقاصد جو ہم نے طے کر لیے ہوئے ہیں یا جو جاری ہیں، کیا قسم اٹھانا ہے تو قرآن کریم کو لے آئیں، بیمار ہو گئے ہیں تو تعویذ بنا کر جناب گلے میں لٹکا لے، تعویذات، یہ مقصد ہے ہمارا۔ کوئی جھگڑا ہو گیا ہے تو جناب وہاں قرآن کریم ہے۔ اور ایک اور بیہودہ اور بدعت جو ہمارے یہاں کہ بچی کو حال سے رخصت کرنا ہے تو قرآن کریم اس کے سر پر انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے علاوہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ A to Z شادی قرآن کی تعلیم کے خلاف کی اور رخصت ہونے لگی تو اس کی برکات حاصل کرنے کے لیے سر پر رکھا اسے۔ یہ قرآن کریم کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے یہ بے ادبی کا تعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ
بہت سے قرآن کی تلاوت کرنے والے قاری سے مراد وہ نہیں ہے جو سر لگا کر پڑھتا ہے، ہر قرآن کی تلاوت کرنے والا آدمی قرآن کا قاری ہے، وہ دیکھ کر پڑھتا ہے، زبانی پڑھتا ہے، جیسے بھی پڑھتا ہے۔ رب قارئ للقرآن، بہت سے قاری ایسے ہیں جو قرآن کریم کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور والقرآن یلعنہ، اور قرآن اس پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کے کئی مطالب ہیں۔ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے، بندہ اسی آیت سے گزر رہا ہوتا ہے جس میں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کی گئی ہے، اور وہ تلاوت جھوٹا آدمی ہی کر رہا ہوتا ہے، اس کی اپنی زندگی کا کیا ہے، اکثر حصہ جھوٹ پر چل رہا ہے، اور وہ آیت بھی تلاوت کر رہا ہے تو اسی پر ہی وہ قرآن لعنت کر رہا ہے کہ تو ساری زندگی جھوٹ پر گزار رہا ہے۔ ایک تو مطلب یہ بھی ہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ پڑھنے والا قرآن کریم پڑھتا تو ہے مگر اس پر عمل نہیں کرتا، اس کی زندگی کے بہت سارے سود کھاتا ہے، رشوت لیتا ہے، حلال حرام کی پہچان نہیں کرتا۔ یہ جو ہم نے حدیث سنی ہوئی ہے کہ حافظ قرآن کو سونے کا تاج پہنایا جائے گا، بڑی مشہور ہے نا، ہر آدمی تقریباً یہ سمجھتا ہے، وہ تاج کے حصول کے لیے وہ بچوں کو حفظ کرانے کے چکر میں رہتے ہیں کہ سیڑھیاں چڑھتا جا اور تیرا وہاں قیام ہوگا جہاں اس کی آخری، یہ بڑا مشہور ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مقید کیا ہے، اس حدیث کو، یہ فضیلت، یہ درجہ، یہ سونے کا تاج، یہ والدین کی مغفرت، یہ سفارہ، یہ شفاعت اس حافظ قرآن کے لیے ہے جس نے قرآن کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا۔ مطلب کیا ہوا کہ باعمل حافظ قرآن کے لیے یہ ساری فضیلتیں موجود ہیں، بے عمل اور بدعمل حافظ قرآن، بے عمل اور بدعمل قاری قرآن کے لیے یہ فضیلتیں نہیں ہیں۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ مقصد قرآن کیا ہے؟ مقصد قرآن سالانہ ختم پڑھوانا نہیں ہے، جمعرات کا ختم پڑھوانا نہیں ہے۔ مقصد قرآن مردوں کو بخشوانے کے لیے فقط قرآن نہیں ہے، اگرچہ پڑھنے سے ثواب ہوتا ہے، اس سے انکار بھی نہیں ہے، مگر مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ پڑھنا، سمجھنا اور اپنی زندگی میں اس کو لے آنا۔ ہم نے کیا مائنڈ سیٹ کر لیا، جب میں مر جاؤں گا میرے ورثاء میرے لیے ختم قرآن کروائیں گے، میں نے زندگی میں خود قرآن کتنا پڑھا، کہ یا ہم نے دوسروں کی سپرد کر کے جانا ہے کہ میں کون پڑھے گا؟ لوگ تو مال بانٹیں گے، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کوئی کرے گا۔ اگر کسی نے کسی کا منہ رکھنے کے لیے، برادری میں رکھ رکھاؤ کے لیے، محلے میں کرنے کے لیے قرآن پڑھوایا اپنے فوت شدہ والد کے لیے، دادا دادی کے لیے، تو وہ صرف کس لیے پڑھوائے گا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ابا کو کبھی یاد نہیں رکھا، کرائے پر لے آئیں گے، اور وہ جو کرائے پر پڑھنے کے لیے آئیں گے وہ تو اپنا حساب کتاب سیدھا کرتے ہیں، ان کو کیا لگے کوئی مردہ بخشا جائے یا جنت میں جائے یا کہیں جائے، ان کو تو ایک اپنے پرپز ہوتے ہیں، اپنے مقاصد ہوتے ہیں۔ یہ دیکھتے نہیں ہے ختم قرآن پر لوگ جاتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں لوگ۔ میری بات کو ذرا مائنڈ بھی نہ کریے گا، یہ معاشرے میں چل رہا ہے، جو پڑھنے والے گھروں میں قرآن کریم ختم قرآن پڑھتے ہیں وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں بریانی کی دیگ آ گئی، جب پتہ آ گئی ہے بس ٹھیک ہے، آدھا گھنٹہ ہو گیا، ختم کرو، بند کرو، تو کیا ہوا؟ سارا دن ادھر لگا ہوتا ہے۔ سو ایک پیغام ہے، رمضان ہے، قرآن ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہم زندگی میں خود کریں تو اس سے کوئی عمدہ اور بڑھیا کام نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن شفاعت خود کرے گا۔ سورۃ الملک کی فضیلت بیان فرمائی، ایک سورۃ الملک کی الگ بہرحال ایک الگ عنوان ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت ادا فرمائے۔